یہ دیکھیں جی جنت کے بازار میں کیا ہوگا. جنت کے بازار میں جنتی عورتوں پہ پابندیاں کتنی ہوں گی. اب ذرا آج آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا, ذرا یہ بھی دیکھیے گا. جنت کے بازار, جنت کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں, جو یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا, جنت کے بازار ہوں گے مومنوں کے, اور وہ جمعہ کے دن لگیں گے. کس دن لگیں گے؟ جمعہ بازار, جمعہ کے دنوں بازار لگیں گے. لیکن اور جنت ان بازاروں میں جائیں گے, خرید و فروخت کریں گے, لیکن ان بازاروں میں عورتیں نہیں جائیں گی. جنت کے بازار میں بھی عورتیں نکلیں گی, وہ گھر میں ہی رہیں گے. اور جنتی جب مرد جنت کے بازاروں میں جائیں گے, بازار میں جائیں گے, تو ہوا چلے گی. آپ سے فرماتے ہیں جب ہوا چلے گی تو ہوا کے اندر مشک اور زعفران اڑ کر آئیں گی, اور آ کر ان کے چہروں پر اور کپڑوں پہ لگ جائیں گی, جس سے ان کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی, اور اسمارٹ ہو جائیں گی, اور ہینڈسم ہو جائیں گے. جب وہ گھر واپس آئیں گے, تو ایک ہوا یہاں بھی بیویوں پہ چل پڑی ہوگی, وہ بھی خوبصورت ہو جائیں گی. جب واپس آئیں گے تو بیویاں کہیں گی آپ تو بڑے حسین اور جمیل ہو گے. تو شوہر کہیں گا پھر تم بھی کہاں بچی, تم بھی تو بڑے حسین اور جمیل ہوگی ہمارے جانے کے بعد. دنیا کے بازار میں گئے تو کالی پیلی ہو کے آنا پڑتا ہے, کچرا, دھول, مٹی, دھواں ہے نا, آ کے آپ کہیں کریم مل کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے کہ یہ سب نکلنا. جنت کے بازار میں ہوا چلے گی جس کی دھول زعفران اور کیا لگے گی, خوبصورتی میں اضافہ کر دے گی. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بازاروں میں جانا ویسے اچھی بات نہیں ہے, اس لیے کہ عورتیں جنت کے بازار میں بھی نہیں آئیں گی. ابھی سے الفاظ ہے کہ صرف مرد جائیں گے, اور عورتیں گھر میں ہوں گی. یہ بھی خوبصورت ہو جائیں گے بازار جا کے آنے سے, اور وہ اور خوبصورت ہو جائیں گے, اور دونوں ایک دوسرے کو کہیں گے کہ تم تو بڑے حسین جمیل ہو گے, وہ کہیں گے تم بھی تو بڑے حسین جمیل ہو. اسی طرح جو اچھا جی, اب سوچیں کہ کیسا یہ کتنا کنجوس ایک مائزر کا مذہب ہے کہ بھائی وہ جنت دنیا کے بازار میں تو عورت کو جانے پہ اسلام کو بڑی تکلیف ہے, تو جنت کے بازار میں بھی اس کو اس نے نہیں جانے دینا ہے. مطلب سوچیں آپ یار, جتنی عورتیں کوئی سن رہی ہیں نا جو مسلمان ہیں اس ٹائم, یار تھوڑی تو غیرت کرو یار, یہ کیا مذہب آپ کے گلے پڑا ہوا ہے. کوئی تھوڑی تو اندر, کوئی تھوڑی بہت اندر کوئی تھوڑا سا وہ مادہ ہونا چاہیے کہ یار ہماری بھی کوئی عزت ہے, ہماری بھی کوئی مرضی ہے. دیکھیں جی, اللہ میاں نے دنیا میں تو عورت بنا کے آپ کو بھیج دیا, اور آپ کی وجہ سے اس کی وجہ سے آپ کی ایسی کی تیسی ہوئی ہے, آدمی آپ کو مار سکتا ہے, آپ کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی دنیا میں ہو رہی ہے. جنت میں بھی آپ جائیں گی تو آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. یعنی کوئی انصاف کا تقاضا کہیں کسی لیول پہ ہے, کوئی ہو سکتی ہے بات. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی عورت ہے اور وہ اسلام کو مان رہی ہے, تو اس کی سیلف رسپیکٹ کا لیول کیا ہے پھر. میرے خیال میں تو جس عورت میں کوئی تھوڑی بہت بھی سیلف رسپیکٹ ہوگی, وہ سمجھتی ہوگی کہ ہاں بھائی میں بھی انسان ہوں, اگلا بھی انسان ہے, اس کو تو جوتے مار کے بھاگ جانا چاہیے اس مذہب کو چھوڑ کے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب مرد تو جی, مردوں کو تو جی جنت میں حوریں نظر آتی ہیں جی, ہمیں 72 ملیں گی, فلاں ملیں گی, ہر وقت تھوڑا تھوڑا کرنٹ آتا رہتا ہے شہوت کا, اور تھوڑا تھوڑا اللہ میاں جو ہے نا سافٹ کور پان ان کو دکھاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو عورتوں کو کیا ملے گا مجھے بتائیں. اور کون سی وہ عورتیں ہیں جو کہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم جنت میں جا کے, اور جی ہمیں جنت ملے گی, جنت میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اور جنت تمہارے لیے وہی, تم نے پھر بھی جنت کے بھی گھر میں ہی رہنا ہے, بازار میں نہیں تم جا سکتی. مطلب جوتے مارے ہیں کہ مطلب ایسا مذہب بنایا ہے کہ جس کے اندر کوئی آخرت میں بھی عورت کو ایک, جس کو پنجابی میں کہتا ہے دھیلا نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو کہ پھر بھی اس مذہب کو مان رہی ہیں, جو کہ پھر بھی سوچتی ہیں کہ یہ مذہب جی ہمارا ہے, ہمارے لیے سب سے بہتر ہے, عورت کو اسلام نے بڑے حقوق دیے ہیں. میں نے کل ڈوبا بوائے کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی, ڈوبا بوائے کے چینل پہ ہے, اور اس کا کمیونٹی ٹیب میں میرے چینل پہ بھی آپ کو لنک مل جائے گا, وہ ضرور جا کے دیکھیے گا عورت اسلام کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے, اس کے اوپر سارا کچھ میں نے کل یہ بات کی ہے. تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اس بندے سے پوچھیں کہ بھائی فرض کرو کہ تم عورت بن کے پیدا ہوئے ہوتے, تو اس کا مطلب ہے تمہیں یہ لبرٹی دنیا میں تو ملنی نہیں تھی مردوں والی, تو آخرت میں بھی تمہیں نہیں دے رہا خدا. یعنی اتنا چھوٹا سا دل ہے خدا کا یا محمد کا کہ وہ آخرت میں بھی عورت کو, کوئی مردوں کے لیے 100 جھوٹ کھڑے ہیں ان کو انٹائز کرنے کے لیے, تو عورت کے لیے بھی کوئی 2 گھاڑ دیتے آپ. ٹھیک ہے, یہاں پھر اتنا ہی موت پڑ جاتی, تم یہی کہہ دیتے کہ بھائی جب عورتیں بھی جنت میں جائیں گی تو مرد بن جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اب ایک بات ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسلام کی تعریف کے مطابق دیکھا جائے تو ہر انسان میں ایک روح ہوتی ہے. روح کی جنس کیا ہے, کیا سیکس ہے روح کا, میل ہے فیمیل ہے.
چلیں جی ایک روح تو سب کی روح ہوتی ہے, مرد کی بھی روح ہے, عورت کی بھی روح ہے, مرد کی اور عورت کی روح فرق ہے اسلام کے مطابق. یعنی جو عورت کی روح ہے اس کو بھی سزا ملی ہوئی ہے, پردہ بھی کرے گی جنت میں, گھر سے بھی نہیں نکلے گی, اس کے 72 پارٹنرز بھی نہیں ہوں گے. جب اس کا آدمی 70 سال کی کے سیکس میں انوالو ہوگا ایک پارٹنر کے ساتھ, تو 5000 سال بعد اس بیوی کی باری آئے گی, بیٹھی ادھر منہ تک رہی ہوگی, او جی میرا خاون, دیکھ رہی ہوگی ادھر پون ہے, خاون جو ہے اس کا جونی سنز بنا ہوگا, اور ادھر جتنی حوریں ہوں گی وہ میاں خلیفہ بنی ہوں گی, اور یہ ادھر بیٹھ کے اسپیکٹیٹر یوں کر کے دیکھ رہی ہوگی, ہاں جی ایسے کرتے ہیں سیکس, یہ دیکھ رہی ہوگی عورت ادھر بیٹھی. تو مجھے بتائیں کہ بھائی عورتوں کو غیرت کیوں نہیں آتی کہ اسلام آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ اسلام آپ کے ساتھ انسانوں والا نہیں جانوروں والا سلوک کر رہا ہے, اور صرف دنیا میں نہیں جنت میں بھی جانوروں والا ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ اسلام نام کے جو ہے نا, یہ جو غلامی کا توق ہے نا اسلام کے نام کا, اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں یار, گولی ماریں اس کو. یہ کیا آپ کے گلے پڑا ہوا ہے کہ آپ کے آدمیوں کو تو ہر ایک دنیا کی جو ہے نا چیز ملی ہوئی ہے, اجازت بھی ملی ہے, وہ 4 شادیاں ادھر بھی کر سکتا ہے, 72 جا کے وہاں بھی کرے گا, اور 72 کے اوپر جتنی اس کی مری ہوئی بیویاں, آپ سے پہلے بھی اگر کوئی اس کی بیوی مر گئی ہے وہ بھی جنت میں آپ کے سر پہ سوکنے بھی 6-7 سوار ہوں گی, ٹھیک ہے, لونڈیاں جتنی ہیں وہ بھی جنت میں اس کی ہوں گی. بتاؤ جی, مزے کرو پھر, ہیں بتائیں مجھے. تو کس لیے آپ مسلمان ہیں؟ ضلالت کے لیے مسلمان ہیں؟ مطلب یہ تو وہی بات ہے, وہ ایک بادشاہ تھا جی, وہ بڑا اچھا, اس کی رعایا بڑی اس کی وفادار تھی, ٹھیک ہے. تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا جی, اسے وزیر نے اسے کہا کہ اس کے ساتھ شرط لگ گئی کہ بادشاہ کہتا کہ جی میری بڑی رعایا بڑی وفادار ہے. وزیر نے کہا جی نہیں, یہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہیں تم نے ڈالی آج تک, اس لیے تمہارے بڑے وفادار ہیں. اگر تم ان کے اوپر تھوڑی مصیبت ڈالو نا تو یہ تمہارے خلاف خود ہی بغاوت کریں گے. تو اس نے کیا کیا جی, اس نے ان کا دانا پانی بند کر دیا, ٹیکس بڑھا دیے, فلاں ڈمکاں, یہ بھی سب کچھ کر دیا. اچھا جی, اب شہر میں ایک پل تھا جسے کراس کر کے ایک طرف سے لوگ دوسری طرف شہر کے جایا کرتے تھے کام کے لیے. تو جب بادشاہ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا لوگ بغاوت ہی نہیں کر رہے, تو اس نے کیا کیا ان دا اینڈ, اس نے کیا کیا جی, اس نے کہا جی یہ لوگ پل پہ سے گزرتے ہیں, ان پہ ٹیکس لگا دو. صبح شام گزرتے ٹیکس لیتا ہے جی ان سے. تو ٹیکس لگایا, بڑا بھاری ٹیکس لگا دیا, پھر بھی لوگ کچھ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. تو آخر پہ کیا ہوا, آخر پہ بادشاہ نے کہا جی ادھر ایک دربان بھی کھڑے کر دو, ادھر فوجی کھڑے کر دو, سپاہی, جو گزرے اس کو 2 چھتر لگائے پیچھے, ٹھیک ہے جی. تو اب ادھر فوجی 2-3 کھڑے ہیں اور لوگ گزر رہے ہیں, جو گزرتا ہے 2 لتر لگاتے ہیں اور وہ گزر کے پار کر کے چلا جاتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, لتر کھاتا ہے, چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو کچھ دنوں بعد جی لوگ جی بادشاہ کے محل کے باہر اکٹھے ہوئے. بادشاہ کو لگا اچھا جی اس کا مطلب ہے اب یہ تو بغاوت کرنے لگے ہیں, اب تو میرے خلاف بول رہے ہیں. تو جب بادشاہ ان سے ملنے گیا تو انہوں نے بادشاہ نے ان سے پوچھا, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کہتا ہے جی صبح صبح جب ہم ادھر سے پل کراس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں 2 چھتر پڑنے ہوتے ہیں, تو بندے ادھر آپ نے 2 کھڑے کیے ہیں, ہمیں چھتر کھاتے کھاتے دوپہر ہو جاتی ہے لائن میں لگے ہوئے, تو بندے بڑھا دیں کہ چھتر جلدی لگیں اور ہم چلے جائیں. تو یہ حال ہے مسلمان عورتوں کا کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ہر بات پہ آمین آمین آمین, ٹھیک ہے. تو یہ چھتر اب کم از کم اتنا ہی کہہ دو کہ چھتر مارنے والے جو ہے نا وہ تھوڑے جلدی کر دیں, ٹھیک ہے. تو ادھر بھی مرد کی غلام, آگے بھی مرد کی غلام, ادھر بھی گھر میں قید, آگے بھی گھر میں قید, ٹھیک ہے. زندگی عورت کبھی بھی انجوائے نہیں کر سکے گی زندگی, بلکہ آزادی کا سانس نہیں لے سکے گی. یہ حالات ہیں جو اسلام کرتا ہے عورت کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. اچھا جی.